ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں اینالسٹ کے ساتھ کہ وہ کس طریقے سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ڈائریکٹر ہیں ہمارے سٹی نیٹ ورک کے, نیوز کے, ڈیجیٹل میڈیا کے, اور ایڈیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب. اور شوکت پراجا صاحب آئی تھنک پہلی مرتبہ ہمارے شو میں آئے ہیں, یہ آج پر اپنا پروگرام بڑا زبردست کرتے ہیں. شوکت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, ویلکم ٹو دا شو. تو شروع کرتے ہیں آپ سے بخاری صاحب. کل یقینی طور پہ غیر متوقع رزلٹ تھا, یہ تو ماننا پڑے گا. جی, گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, غیر متوقع تھا یہ رزلٹ, اور ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑنے کے لیے میرے خیال ہے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. سب سے بڑی بات جو ہے میرے خیال سے عمران خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی امریکن جو ایجنڈا ہے, اس کو پذیرائی ملی ہے اور گراس روٹ لیول پر ملی ہے. اور پنجاب جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ کہا جاتا تھا, لاہور جس کو تخت لاہور کے حوالے سے جانا جاتا تھا, جس کو کہتے تھے یہ ان کا ہب ہے, وہاں پر اتنی اسٹرانگ ڈیپ پینیٹریشن جو ہے, یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے, جو کوئی ان سے نہیں چھین سکتا اور نہ ہی چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں, ہم سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے. ہمارا خیال یہ نہیں تھا کہ اس قسم کی تاریخی فتح ان کو ملنے جا رہی ہے پنجاب میں, کیونکہ ہم بھی کنونس تھے کہ نہیں بھئی یہاں پر تو PMLN جو ہے اس کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اور خاص طور سے لاہور کے حوالے سے جس طریقے کی کیمپیننگ مریم نواز نے کی. لیکن پتہ یہ چلا کہ جو کیمپین عمران خان نے کی, جتنی ہیکٹک کیمپین انہوں نے کی, اور پاپولر بیانیہ جو ان کا تھا, اس کو پذیرائی ملی ہے. میرے خیال سے اس کو ڈینائی نہ کرنا چاہیے, نہ یہ ڈینائی ہونا چاہیے, یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور اس نے اب کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ اگر اس مختصر وقت میں, انہیں ابھی حکومت سے نکلے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے, اور پھر یہ پنجاب کے الیکشن کی کمپین جو ہے یہ بھی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے, اگر اتنے وقت میں ان کو اتنی پذیرائی ملی ہے, تو جنرل الیکشن اگر ہونے جا رہے ہیں تو اس کا کیا بنے گا. میرے خیال سے جو خدشات تھے سیاسی جماعتوں کے, جو خدشات تھے اینالسٹ کے, وہ بالکل درست ثابت نہیں ہوئے. عمران خان ہیز ون. عمران خان کی یہ فتح جو ہے, اس کو ہر اعتبار سے آپ تاریخی کہیں, میرا نہیں خیال کہ دیٹ از این اوور اسٹیٹمنٹ, دیٹ از اے پرفیکٹ اسٹیٹمنٹ. تو نون لیگ کے لیے بھی, اور جو حکمران اتحاد ہے پورے کا پورا 12-13 پارٹیوں کا, ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یقینی طور پہ وہ کل سر جوڑنے جا رہے ہیں لاہور میں, شاید ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یا جہاں بھی ہوگا, لیکن وہ اجلاس کر رہے ہیں. بلاول صاحب بھی آ رہے ہیں, زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں کراچی سے. تو انہیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کا جو خیال تھا کہ وہ مشکل فیصلے کریں گے اور پھر اس کے بعد فضل آؤٹ ہو جائے گا سارا کچھ, جو ہے جتنا پریشر عمران خان نے بلڈ کیا ہوا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوا ہے. اور ان کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی فردر اسٹریٹجی کیا ہوگی. نسیم بالکل بالکل صحیح فرمایا. جی شوکت, آپ بتائیے کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے. لیٹس موو ٹو دا ریزن, یہ ہوا کیوں ایسے؟ لیکن مور اور لیس جو باتیں ابھی انہوں نے کی ہیں وہ درست ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیانیاں بھی وہ دے رہے تھے, اینٹی امریکنزم یا سازش کی بات کر رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹریڈیشنلی 90s سے آنورڈ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ لوٹوں کو پسند نہیں کیا جاتا. یعنی جو پارٹی جس پارٹی کے ساتھ ہیں وہ چھوڑ دیں, دوسری طرف چلے جائیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. سیکنڈلی مہنگائی مطلب مت مار کے رکھ دی ہے لوگوں کی نا. اب کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ لاہور کے کسی محلے میں ایک ریڑی والا ہے یا دکان والا ہے یا کسی گاؤں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میں آئیں, کمپلیکیشن مین کے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کوئی اور کر گیا تھا اور امپلیمنٹ ہمیں کرنا پڑا. بھائی ایون اگر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, نون لیگ کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہو اور مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی, تو کہتے یہی تھے کہ صدر زرداری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یعنی حکمران 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ابھی تک سمجھا جاتا ہے, لاہور یا کراچی یا کوئٹہ یا پشاور نہیں سمجھا جاتا. لیکن ایک چیز الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا کام کیا کل. ایک چیز کی مجھے نہیں سمجھ آئی
کہ جو یہاں پر پرابلم ہے اسٹرکچرل اس ملک میں اور بڑے عرصے سے چل رہا ہے، یعنی پچھلے اکتوبر نومبر سے جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جلیل شرک پوری نے ایک دن پہلے ہی آخر کیوں یہ اناؤنسمنٹ کی، کیوں استعفیٰ دیا، یا فیصل نیازی نے ایک دن پہلے کیوں؟ کیا کوئی کو ریلیشن ہے اس میں؟ یہ نہیں ہے میرے نزدیک. بہرحال یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. جی آپ کو یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو نکل آئی تھی ایک الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے، اور پھر میرا خیال ہے بڑا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایسے معاملات میں کتنی تیزی سے ریاکٹ کرتی ہے اور کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک اور بات جو ہے بخاری صاحب ابھی جو یہ کہہ رہے تھے شوکت، اس میں بات میں تو بڑی جان ہے. دیکھیے یہ جو سارے ٹرن کوٹس تھے، پولیٹیکل ٹرن کوٹس لوٹے تھے، ان کو پی ایم ایل این نے اس زوم میں ٹکٹ دی کہ ہماری جو ٹکٹ ہے وہ بالکل ٹکٹ جو ہے اٹس اے وننگ ٹکٹ. اور آپ دیکھیے شاید درست ہوگا کہنا کہ پچھلے 25-30 سال میں جب سے پی ایم ایل این نے 25 سال سے تو وہاں پنجاب میں ہیں، تو اتنی بری منہ کی نہیں کھائی انہوں نے. اور جیسے آپ خود فرما رہے تھے کہ عمران خان نے جو پینیٹریشن پنجاب میں دکھائی ہے اس وقت، یہ تو انہوں نے سراسر اپنے زور بازو پر، اپنی زور سیاست پر، بیکاز ان فیکٹ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تو بالکل نہیں تھی. کچھ لوگ کہیں گے ان کے خلاف تھی، تمام پارٹیز ان کے خلاف تھی، ساتھ تو نہیں تھی. تو یہ کچھ اینالسٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے لوگوں نے، میرا خیال ہے کہ مہنگائی کی بات جو آپ فرما رہے تھے کہ مہنگائی بڑا فیکٹر ہے، اور ساتھ یہ کہ جو لوٹوں والا فیکٹر ہے، تو پی ایم ایل اے نے تو بڑا مس جج کیا ہے. تو یہ اس وقت مس جج کیا ہے. تو بخاری صاحب واٹ از ان اسٹور فار پی ایم ایل این ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پراچا صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوٹوں کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن میں آپ کو 2018 کے الیکشن کی طرف لے جاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی میں ایز اے پارٹی اس وقت لوٹوں کی برسات ہوئی تھی. اگر آپ کو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز بھر بھر کے لانے سے لے کے جنوبی صوبے کے نام کے اوپر جس طریقے سے پینیٹریشن ہوئی تھی، خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا پٹا ڈالنا کس کے گلے میں ہے. تو لوٹوں کی برسات کا تو شاید میرے خیال سے پنجاب کی سائیکی میں چونکہ یہ پرانی ایک بات ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، مہنگائی تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت تھی. 106 کا ڈالر ملا تھا، 176 کا چھوڑا انہوں نے، پٹرول 105 روپے تھا، 150 روپے پہ چھوڑا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے فیکٹر تو اپنی جگہ بالکل تھے، اور یقینی طور پہ ان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے اس میں. میرے خیال سے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ بخاری صاحب، ایک تو یہ کہ جس طریقے سے، جی میں اگر اجازت دیں گے آپ تو میں عرض کرتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے حکومت لینے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چیزوں پر قابو پا لیں گے، مثال کے طور پہ مہنگائی پر، پٹرول کی قیمت پہ، ڈالر چڑھی ہوئی جو تھی اس کے اوپر، اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. چاہے وہ اب آئی ایم ایف کے ڈیل پر رکھیں، ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کریں، جو کچھ بھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی نسیم صاحبہ جو ان سے پوشیدہ تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ پریشرز آئیں گے. انہوں نے یہ ہار اپنے گلے میں ڈالا، اور پھر یہ ہار نے کیسے ان کو چبنا شروع کیا ہے اس کی میں 2-3 مثالیں دے دوں آپ کو، کہ چند ہفتوں میں ان کے الائز جو ہیں وہ ان سے نالاں تھے. وہی الائز جن کو جس طرح بھی تھا 3.5 سال تک لے کے عمران خان صاحب اپنے ساتھ چلے. ایم کیو ایم جو ہے اس کی حالت دیکھ لیجئے، بینگل صاحب پھر ایک سائیڈ پر ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور باپ کا حال آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو مینج تو کرنا تھا نا. آپ نے 13 پارٹیوں کی حکومت تو بنا لی، لیکن آپ مجھے بتائیں اس کا بینیفٹ آپ کو کہاں ملا؟ نہ ہی تو آپ سے مہنگائی قابو میں آئی، نہ ڈالر کی قیمت آپ کے پاس قابو میں آئی، نہ ہی آپ نے گورننس کے اندر کچھ ایسا تاثر چھوڑا جس سے یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں جناب یہ تو ہو گیا، پنجاب میں جو فیصلے آپ نے کیے وہ الٹ ہوئے سارے. تو گورننس، میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اتنے مختصر عرصے میں کوئی بھی حکومت آ کے گورننس کو ایک ماڈل نہیں بنا سکتی، لیکن ایک سمت تو طے ہو سکتی ہے. تو یہ جو اس وقت کل سر جوڑ کے بیٹھیں گے، میرے خیال سے ان کو یہ سوچنا پڑے گا. ایک تو جی بخاری صاحب آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ 2018 کی بات آپ نے کی کہ لوٹے اس وقت بھی تھے، میرا خیال ہے زمین آسمان کا فرق ہے
اس کانٹیکسٹ میں اور آج کے سیاق و سباق میں، جب تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی تو لوٹے اور نو لوٹے اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے خلائی مخلوق اور آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے اس وقت کیا ہو رہا تھا. تو آج کی جو صورتحال ہے، آج تو بڑی فرق صورتحال تھی، انوائرمنٹ بہت فرق تھی، تو اس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ دے گاٹ اے فری پلے آف دیئر ول. اور یہ جو شوکت نے بات کی لوٹوں کی، تو لوگ اگر آپ کو یاد ہو نسیم، میں نے اسی لیے اس فتح کو تاریخی قرار دیا تھا کہ تمام تر نیگیٹو فیکٹرز کی موجودگی میں مسلم لیگ کے گڑھ اور پنجاب میں اتنی ڈیپ پینیٹریشن کرنے کا سہرا عمران خان صاحب کے سر ہے. میں نے اسی لیے تو ان کو اتنا بڑا کریڈٹ دیا اینڈ ہی ڈیزروز اٹ. آپ بالکل ہی ڈیزروز اٹ. اس کی اسٹیڈ فاسٹنس ہیز پیڈ. ایبسلیوٹلی. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ پلٹ کے اپنی بریک ہسٹری لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کی پنجاب کے بائی الیکشنز میں جو تاریخی جیت ہوئی ہے اس کے بعد بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا سوال وہی ہے جس کا آج پھر سے اندیا دے دیا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا جی الیکشنز ہم فوری کروائیں گے، دیٹس دی اونلی وے فارورڈ. اب یہ فوری طور پہ الیکشن کس طرح ہو پائیں گے، یہ تو پہلے سے بھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. شوکت پراچا صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس جس کے ذریعے سے وہ الیکشن جلدی کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو لوٹوں کے حوالے سے 2018 کی بات کی گئی. اس وقت تو سب بیکنگ کر رہے تھے نا، اور یہ جو جیتے تھے اس رات، وہ اگر آر ٹی ایس نہ ٹوٹتا، نہ بند ہوتا، نہ فیل ہوتا، تو پھر یہ جو جیت کے آئے تھے لوٹے جو بھی تھے انہوں نے نہیں جیتنا تھا. وہ تو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا سارا کچھ. اور جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، بے شک پنجاب میں تھے 30-40 تھے یا مرکز میں تھے، سب انڈیپینڈنٹس کو پھر وہ دوپٹے پہنائے گئے پی ٹی آئی کے، اور اس وجہ سے یہ حکومتیں بن گئیں. تو لہذا جو لوٹا والا فیکٹر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اب نیکسٹ کیا ہے؟ آج عجیب سی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ جو تاریخی فتح جن کو ملی ہے اور جس سسٹم سے ملی ہے، وہ اسی سسٹم کو کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ جی الیکشن کمیشن بھی چلا جائے، چیف الیکشن کمشنر بھی چلا جائے. یا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو الیکشن جیت گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، چیف الیکشن کمشنر چلے جائیں. رہی بات کہ کیسے انشور کریں گے، عمران خان کا سٹائل بڑا اگریسو ہے اور بڑا واضح ہے. مثلاً 25 مئی کو پنجاب میں حکومت دوسروں کی تھی، انہوں نے کارڈن آف کیا، کنٹینر لگائے، اسلام آباد تک نہیں آنے دیا. اب اگر 22 کو ان کی حکومت بنتی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں، باقاعدہ فیض آباد تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، یہاں بلایا جائے گا، ادھر سے کے پی کرنول تک پہنچ جائے گا. اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے عمران خان. اب وہ خالی مطالبات نہیں کریں گے، ہی ول ٹرائی ٹو میک اے لانگ مارچ ٹائپ، اور اسلام آباد کا کارڈن آف کیا جائے. شیخ رشید ویسے تو نہیں کہے گئے نا کہ یہ سی ڈی اے کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں میاں شہباز شریف، تو جو پلان وہ کریں گے، جو سٹرکچر ان کو سپورٹ کر رہا ہے. بار بار کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف نہیں ہے. وہ کہاں سے صرف سمپتھی نہیں ہے، بلکہ جو ڈویژن ہے کہیں پر، وہ تو پوری بیکنگ مل رہی ہے عمران خان کو، اور اس کا برملا اظہار کیا جاتا ہے. ورنہ بخاری صاحب سینئر آدمی ہیں، کبھی سوچا تھا، یا آپ بہت سینئر ہیں خود، کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں گی اور وہ ٹالریٹ کی جائیں گی، کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ گالی دے دیں سب سے بڑے عہدے کو اور پھر آپ کی ضمانت صرف 1000 روپے، 1000 کے مچلکے میں چرسی کی ضمانت نہیں ہوتی. گالی دینا کوئی، میں نہیں سوچ سکتا آنیسٹلی. میں جرنلسٹ ہوں، مجھے بہت عرصہ ساری زندگی میں نے گزار دی. گالی چھوڑے، خدا نخواستہ ہم کوئی ایڈورس کامنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف کہیں نہ کہیں سمپتھی ہے عمران خان کے لیے. باقاعدہ
سپورٹ ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی اظہار کیا کہ اچانک جلیل شرک پوری نے الیکشن سے ایک دن پہلے کہا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، فیصل نیازی نے کہا میں ریزائن کر رہا ہوں، تو اگلا جو ہے مجھے بڑا ڈریڈ فل سا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمشنرز کو یا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا وہ تو آئینی عمل ہے، اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، تو آرٹیکل 209 کے انڈر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلے جائیں، وہ کیسے جائیں گے؟ یعنی 2014 میں بھی ایگزیکٹلی یہی معاملہ تھا، کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس وقت بھی 2 بندوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. اس دفعہ جو ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کیا ہوا ہے، تو بغیر فورس کے وہ ہٹا نہیں سکتے، الیکشن انشور نہیں کرا سکتے، تو فل فورس عمران خان استعمال کریں گے. اس دفعہ جو ہے فرق یہ ہوگا 25 مئی سے کہ پنجاب کھلا ہے، وہ پنڈی ہے، جہلم ہے، گجرات ہے، گجرانوالا ہے، چکوال ہے، میاں والی ہے، جہاں سے کوئی آنا چاہے گا وہ فیسیلیٹیٹ ہو کے فیض آباد آ جائیں گے. اور فیض آباد والا واقعہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا جب شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، کس طرح سے فیض آباد بلاک ہوا اور ٹوین سٹیز گردن سے پکڑے گئے. اور پھر جی آئی گاٹ یور پوائنٹ بخاری. ٹھیک ہے، ذرا چلتے ہیں بخاری صاحب کے پاس. اچھا بخاری صاحب، 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک حکومت بدلنے کا تعلق ہے، یہ حکومت کے گھر جانے کا تعلق ہے، دیکھیے ایک تو وہ کہ جی یوز آف فورس ایٹسیٹرا، ایک تو خیر میری ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سمجھ گئے ہیں کہ سسٹم میں رہ کے ان کو فائدہ ہے، اور وہ یوز آف فورس ایسے نہیں کریں گے کہ چیزیں ڈسرپٹ ہو. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، obviously اس میں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کو، یہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کا، دیکھیے 3 تو سیٹس کا معاملہ ہے بخاری صاحب، 3 سیٹوں سے یہ وہاں حکومت بنی ہوئی ہے. اچھا اب کیا پرویز الہی صاحب کنونس کر سکتے ہیں چودھری شجاعت کو؟ ان کے 3 ادھر سیٹس ہیں، اگر وہ 3 ووٹس ادھر سے کھینچے تو یہ شہباز شریف صاحب کی تو حکومت گھر جا سکتی ہے. ادھر MQM کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو اس معاملے اس طرف لگتا ہے کچھ ہوتے ہوئے کہ جی سیٹس ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور گورنمنٹ کو پھر لینا پڑے ووٹ آف کانفیڈنس اگین اور وہ نہ لے پائے؟ یہ روٹ پاسبل ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. آپ تو یہ کہ پراچا صاحب سے لوٹوں کے حوالے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے صرف ایک ہی جملہ کہہ کے ختم کر دوں گا. لوٹے تو لوٹے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ 2018 میں ہوں، چاہے وہ 2000 آج کے دور میں ہوں. میں آپ کے سوال بہت گمبھیر ہے نسیم، اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے مجھے سوچنا بھی پڑ رہا ہے یہ کیسے ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو گھر بھیجیں. 2 راستے ہیں اس کے. ایک تو وہی جو آپ نے کہا کہ 3 آدمی اگر واپس آ جائیں اور عمران خان صاحب اپنے تمام تر 155 ایم این ایز کے ساتھ جا کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں، یہ کہہ کے کہ ہمارے استعفے تو منظور نہیں ہوئے ہیں، اور یہ کہیں کہ جناب جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں، تو وہ ہار جائیں گے شہباز شریف صاحب. اس لیے کہ الائز آلریڈی تنگ ہیں، وہ 1 منٹ لگائیں گے خان صاحب کے ساتھ ملتے ہوئے، اور اگر چودھری شجاعت صاحب کے 2 ووٹ بھی آ جاتے ہیں تو چھٹی حکومت کی بالکل چھٹی ہے. کوئی 2 راستے اس کے حوالے سے نہیں ہیں. میری پریشانی اور ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ جو 2 بیانیے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، اینٹی امریکنزم، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ کیا عمران خان صاحب جاری رکھیں گے؟ اور یہ جاری رکھتے ہوئے کیا وہ حکومت میں واپس آ جاتے ہیں؟ تو سیدھا جواب تو یہ نہیں. لیکن خان صاحب ایک بات جو ہے وہ کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. آپ کو بھی یاد ہے نسیم صاحبہ، پراچا صاحب کو بھی یاد ہوگی. اور اگر آپ ان کے کیے گئے وعدوں اور ان تمام دعووں کے حوالے سے انہیں دیکھیں تو یو ٹرن انہوں نے بڑی کامیابی سے لیے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا ان کو کہ کہاں گیا پنجاب، جنوبی پنجاب کا صوبہ، کسی نے نہیں پوچھا کہاں گئے وہ 1 کروڑ نوکریاں، کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس کے اوپر بھی انہوں نے یو ٹرن لیا اور یہ بیانیہ ترک کیا تو پھر یہ سپورٹ کہاں جائے گی؟ تو یہ جی میں نے تو وائنڈ اپ کر دیا. مجھے لگتا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کی اپنے ایم این ایز کے ساتھ واپسی ہوگی پارلیمنٹ میں جلدی. آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے؟ بڑی دلچسپ آپ نے اپنے تجزیہ دیا ہے. ناظرین اسی پر پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں. بخاری صاحب اور شوکت پراچا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.